کہانی کی شروعات ہوتی ہے تو ہمیں سب سے پہلے ایک ریسٹورنٹ دکھایا جاتا ہے جہاں بہت سے شیف الگ الگ طرح کے کھانے تیار کر رہے تھے اور ایک آدمی جو ان کا ہیڈ تھا وہ ہر کسی کے کام کو دیکھ رہا تھا، کھانے کو چیک کر رہا تھا کہ کہیں کسی سے کوئی غلطی نہ ہو جائے۔ خیر یہ سب شروع میں سمجھ نہیں آتا کہ چل کیا رہا ہے۔ اب سین شفٹ ہوتا ہے ایک ایسی جگہ پر جو کسی جہنم سے کم نہیں۔ ایک آدمی کی آنکھ کھلتی ہے جس کا نام جیکب ہے۔ وہ خود کو کانکریٹ کے ایک سیل میں پاتا ہے جس کے سینٹر میں ایک بڑا ہول تھا۔ خیر جیکب اپنے سامنے ایک بزرگ کو دیکھتا ہے۔ وہ بزرگ کہتا ہے کہ ہم لیول 48 پر ہے۔ اس بزرگ کا نام جان ہے۔ دوستو یہ جو جگہ ہے یہ کسی بلڈنگ کی طرح لگ رہی ہے جس میں بہت سے لیول ہے اور ہر لیول پر 2 لوگ ہیں۔ یہ تو آگے ہم صحیح سے جان جائیں گے کہ یہاں ٹوٹل کتنے لیولز ہے، مگر جون یہاں کے بارے میں جیکب کو تھوڑی جانکاری دیتا ہے کہ ہم خوش قسمت ہے کہ ہم لیول 48 پر ہے۔ میں نے اس سے بھی بدتر لیول دیکھے ہیں۔ اس جگہ کو ہال کہا جاتا ہے۔ یہ جو بلڈنگ ہے یہ ایک پریزن بھی ہے اور ایک ریہیب سینٹر بھی، مگر یہ بالکل الگ ہے اور یہ جیکب نامی بندہ اپنی مرضی سے یہاں آیا ہے۔ اصل میں جیکب کو اسموکنگ کی لت لگ گئی تھی، اس لیے وہ یہ چھوڑنا چاہتا تھا۔ اسے بتایا گیا تھا کہ اگر وہ اس ہال میں 6 مہینے رہے گا تو اس کی یہ بری عادت چھوٹ جائے گی، یہاں تک کہ اسے ایک ڈپلومہ بھی دیا جائے گا۔ مگر جان یہاں اپنی مرضی سے نہیں تھا۔ اصل میں جان نے کسی کا قتل کیا تھا، جان بوجھ کر نہیں۔ ایک دن جان نے ٹی وی پر ایک نائف کا ایڈورٹائزمنٹ دیکھا جس میں اس نائف کی بہت تعریف کی جا رہی تھی، مگر آرڈر کرنے پر وہ ایسی نہیں نکلی۔ تو غصے میں آ کر جان نے ایک دن اپنے اپارٹمنٹ سے ٹی وی نیچے پھینک دیا، مگر اس کی اس حرکت سے راستے پر سے گزر رہے ایک اللیگل امیگرینٹ کی موت ہو گئی۔ ویسے تو جان کو یہاں 6 مہینے کے لیے ہی رکھا گیا تھا، مگر اس نے خود ہی اپنی سزا ایکسٹینڈ کی تھی تو وہ کافی مہینوں سے یہاں ہے۔ جان بتاتا ہے کہ ہر دن ایک پلیٹ فارم کے ذریعے کھانا نیچے آئے گا، مگر وہ استعمال شدہ کھانا ہوگا۔ ہم سے اوپر جتنے بھی لوگ ہیں، مطلب 47 فلور میں، وہ اس کھانے سے کھا چکے ہوں گے اور باقی بچا کچا کھانا نیچے آتا ہے۔ پھر ہم اس کھانے سے کھائیں گے اور وہ نیچے جائے گا۔ جیکب یہاں نیا ہے تو ہماری طرح اسے بھی یہ سب عجیب لگتا ہے۔ اس جگہ کے کچھ رولز ہے، جیسے کھانے کا وہ پلیٹ فارم جب نیچے آئے گا تو وہ زیادہ سمے کے لیے یہاں نہیں رکتا، بس 1 منٹ کے لیے، اور اس 1 منٹ میں جو بھی کھا سکتے ہو کھاؤ، مگر پلیٹ فارم سے کوئی بھی کھانا اپنے پاس نہیں رکھ سکتے۔ اگر ایسا کچھ بھی کیا، اپنے ساتھ کھانا رکھا، تو روم اچانک سے گرم یا ٹھنڈا ہو جائے گا جب تک وہ کھانا واپس پلیٹ فارم کی طرف نہ پھینکا جائے، ورنہ روم اس قدر گرم یا ٹھنڈا ہو جائے گا کہ اس سے پریزنر کی موت بھی ہو سکتی ہے۔ اب جان نامی اس آدمی کا بیہیویئر کچھ زیادہ اچھا نہیں تھا، اس میں انسانیت بہت کم تھی، مگر اس کے مقابلے جیکب اس سے کافی اچھے سے پیش آتا ہے۔ اب جیکب سوال پوچھنے لگا کہ یہاں پر ٹوٹل کتنے لیولز ہے۔ جان بتاتا ہے کہ 200 کے قریب شاید، اور 30 دن کے بعد ہمیں ایک اور لیول پر شفٹ کیا جاتا ہے۔ کوئی اندازہ نہیں کہ ہم کس لیول پر جائیں گے۔ بوڑھا جان بتاتا ہے کہ میں لیول 136 تک جا چکا ہوں، وہاں بدتر حالات ہے۔ پلیٹ فارم جب نیچے تک پہنچتا ہے تو سارا کھانا ختم ہو چکا ہوتا ہے، وہاں زندہ رہنا بہت مشکل ہے، کبھی کبھی اپنے پارٹنر کو ہی کھانا پڑتا ہے۔ اس کا مطلب کہ جان نے شاید لیول 138 پر اپنے پارٹنر کو کھا لیا ہے، کیونکہ 1 مہینے تک وہ اس لیول پر تھا اور پلیٹ فارم میں وہاں تک کھانا پہنچ ہی نہیں پاتا۔ باتیں کرتے کرتے روم میں ریڈ لائٹ کے بجائے گرین لائٹ آن ہو جاتی ہے۔ جان کو تو یہاں کا ایکسپیرینس تھا، اس لیے وہ ہال کے قریب آتا ہے اور بیٹھ جاتا ہے۔ تبھی اوپر سے پلیٹ فارم آتا ہے جس پر کھانا تھا، مگر اچھی حالت میں نہیں تھا۔ اب جان تو جلدی جلدی سے کھانے لگا، مگر ایسے کھانے کو دیکھ کر جیکب اسے نہیں کھاتا، اس کی بھوک ہی مر جاتی ہے۔ اس پر جان کہتا ہے کہ تم غلطی کر رہے ہو بیٹا، یقین مانو تم خوش قسمت ہو جو لیول 48 پر ہو۔ خیر جان کی باتیں سننے کے بعد جیکب اتنا کرتا ہے کہ اس کھانے میں سے ایک سیب اپنے پاس رکھ لیتا ہے، مگر اسے ابھی تک یہ پتہ نہیں ہوتا کہ پلیٹ فارم سے کھانا اپنے ساتھ رکھنا رولز کے اگینسٹ ہے۔ جب پلیٹ فارم نیچے کے لیول پر جانے لگتا ہے تو جلدی سے جان اس میں سے وائن کی بوتل لے لیتا ہے اور پینے لگتا ہے۔ وہ یہ کہتا ہے کہ اوپر کے لیول پر مسلمز ہے، اس لیے وائن یہاں تک پہنچی، ورنہ عام طور
طور پر ایسا ہوتا نہیں۔ وائن پینے کے بعد وہ بوتل کو نیچے پھینک دیتا ہے۔ خیر پلیٹ فارم کے نیچے جاتے ہی اچانک سے ان کا روم گرم ہونے لگتا ہے۔ جیکب پوچھتا ہے کہ یہاں کیا ہو رہا ہے تو جان بتاتا ہے کہ یہ روم اتنا گرم ہو جائے گا کہ ہمیں جلا دے گا، اور یہ تمہاری غلطی کی وجہ سے، کیونکہ تم نے پلیٹ فارم سے کانا لیا۔ اصل میں وہ سیب ابھی بھی جیکب کے پاس تھا۔ وہ جلدی سے اس سیب کو نیچے پھینک دیتا ہے پلیٹ فارم پر، تب جا کے روم کا ٹیمپریچر نارمل حالت میں آتا ہے۔ اس کے بعد جیکب اور جان کی اور باتیں ہوتی ہے۔ یہاں ہم اس جگہ کے بارے میں ایک چیز جان گئے کہ جب بھی کسی کو یہاں لایا جاتا ہے تو اس سے کافی سوال کیے جاتے ہیں، جیسے کھانے کے بارے میں، اس کے بیماری کے بارے میں، ڈر کے بارے میں، اور ہر پریزنر کو ایک چیز لانے کی اجازت بھی دی جاتی ہے، صرف ایک چیز، کوئی زندہ چیز بھی وہ اپنے ساتھ لا سکتا ہے۔ تو جیکب اپنے ساتھ بک لایا تھا اور جان اپنے ساتھ وہی نائف جس کا ایڈ اس نے ٹی وی پر دیکھا تھا، اور غصے میں آ کر ٹی وی کو نیچے پھینک دیا تھا۔ خیر ایک دن گزر جاتا ہے، اگلے دن پھر سے ایسا ہوتا ہے، پلیٹ فارم سے کھانا نیچے آتا ہے، بوڑھا جان اس پر جھپٹ پڑتا ہے اور جتنا کھا سکتا تھا اس کم سمے میں کھا لیتا ہے، مگر جیکب اس دن کچھ نہیں کھاتا، اسے یہ سب پاگل پن لگ رہا تھا۔ خیر اس کے دماغ میں ایک آئیڈیا آتا ہے کہ یہ کھانا جو اوپر سے آتا ہے ہمیں ایک دن یہ نہیں کھانا چاہیے، یہ نیچے ان لوگوں تک صحیح سلامت پہنچ جائے گا جو بھوک سے مر رہے ہیں، ہم اگلے دن اس سے کھا سکتے ہیں۔ مگر جان کہتا ہے کہ بے وقوف مت بنو، ہم سے جو اوپر لوگ ہیں انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا، انہیں بس اپنا پیٹ بھرنا ہے، نیچے لوگ مرتے ہیں تو مرنے دو۔ یہاں تک کہ اس سمے جان پلیٹ فارم پر جو کھانا تھا اس پر یورینیٹ بھی کرتا ہے، کیونکہ وہ اپنے سے نیچے والوں کو نچلی نظر سے دیکھتا تھا۔ جیکب کہتا ہے کہ تم نے ایسا کیوں کیا، ہم سے جو اوپر ہے وہ ایسا کریں گے تو تمہیں کیسا لگے گا؟ تو جان جواب میں کہتا ہے کہ بے شک وہ کریں گے، ان کے پاس یہ پاور ہے، میں اور تم کچھ نہیں کر سکتے۔ تیسرے دن جب یہ دونوں اپنے سیل میں تھے، جیکب اپنی کتاب پڑھ رہا تھا تو اچانک اوپر سے ایک انسان گر جاتا ہے، مگر وہ کسی کے سیل میں نہیں گرتا بلکہ نیچے ہال میں گرتا رہتا ہے۔ موت تو اس کی پہلے ہی ہو چکی تھی۔ جیکب جان سے پوچھتا ہے کہ وہ کون تھا تو جان اسے بتاتا ہے کہ ہم سے جو اوپر ہے انہیں عیاشی کی لت لگ گئی ہے، وہاں پر انہیں ہر طرح کا کھانا، ہر طرح کی شراب پہلے مل جاتی ہے، اور جب سمے پر انہیں کچھ نہیں ملتا تو وہ پاگل ہونے لگتے ہیں، وہ بے قابو ہو جاتے ہیں۔ خون کے کچھ قطرے جیکب کے چہرے پر بھی لگے تھے جسے وہ بعد میں صاف کر لیتا ہے۔ یہاں جیکب جان سے پوچھتا ہے کہ تم کس کس لیول پر رہ چکے ہو تو وہ بتاتا ہے کہ خوش قسمتی سے میں اوپر کے لیولز پر زیادہ رہ چکا ہوں، مگر جو سب سے برا تھا وہ 138 لیول پر تھا، وہاں پر ہمیں کوئی کھانا نہیں ملتا تھا جب تک پلیٹ فارم وہاں تک پہنچتا، باقی اوپر کے لیول والوں نے سب کھا لیا ہوتا۔ جیکب کو شک ہونے لگتا ہے کہ تم نے اپنے پارٹنر کے ساتھ کیا کیا جب 1 مہینے کے لیے تمہیں کوئی کھانا نہیں ملا۔ خیر جان کل کے تو نہیں بتاتا، مگر ظاہر سی بات ہے اس نے اپنے ہی پارٹنر کو کھا لیا ہوگا، اسی لیے تو وہ اس لیول سے نکل آیا، مگر جان بتاتا ہے کہ نہیں، ہمیں وہاں ایک لاش ملی تھی، میں اور میرے پارٹنر نے اسی لاش پر اپنی بھوک مٹائی تھی۔ وہ یہ بھی بتاتا ہے کہ وہ میرے پارٹنر کا آخری مہینہ تھا، اب وہ یہاں سے جا چکا ہے۔ باتیں کرتے کرتے پلیٹ فارم نیچے آ جاتا ہے، مگر اس بار کھانے کے اوپر ایک عورت بھی بیٹھی تھی۔ جان اسے جانتا تھا، وہ بتاتا ہے کہ یہ سوپی ہے، اپنا کھانا کھاؤ، اس کی فکر مت کرو، مگر جیکب کو اس پر دیا آتی ہے۔ وہ سوپی سے پوچھتا ہے کہ تم ٹھیک تو ہو، تمہیں چوٹ لگی ہے؟ سوپی کچھ نہیں کہتی۔ جان بتاتا ہے کہ یہ ہر مہینے اس پلیٹ فارم پر بیٹھ کر ہر لیول کو چیک کرتی ہے، کیونکہ اس کا ماننا ہے کہ اس کا چھوٹا بیٹا یہاں کہیں ہے۔ جیکب حیرانی سے پوچھتا ہے کہ کیا یہاں بچے بھی ہے؟ تو جان جواب دیتا ہے کہ ہاں یہاں بچے بھی ہے، اور یہ کتنی ڈسٹربنگ بات ہے۔ خیر اس کے بعد پلیٹ فارم نیچے جانے لگتا ہے، مگر جان اور جیکب سے جو نچلے لیول والے تھے وہ کھانے کے بجائے عورت کو پکڑ لیتے ہیں، وہ سوپی کا ریپ کرنے والے تھے۔ اس سمے اوپر سے جیکب چلا رہا تھا ان پر کہ چھوڑ دو اسے، جانے دو۔ خیر وہ چیخیں سنتے ہیں، اور کچھ دیر بعد جیکب دیکھتا ہے کہ سوپی نے دونوں پریزنر کو قتل کر دیا ہے، اور دوبارہ سے وہ پلیٹ فارم پر بیٹھ جاتی ہے۔
وہ ہمیشہ ایسا ہی کرتی ہے، اگر کسی لیول والا اسے نقصان پہنچانے کی کوشش کرے گا تو وہ اپنے سیلف ڈیفنس میں انہیں ہی مار دے گی، مگر آج تک سوفی کو اپنا بیٹا نہیں ملا۔ خیر اب اس سیل میں دن گزرنے لگے، آہستہ آہستہ جیکب کو بھی سب کی عادت ہونے لگی، وہ بھی اب اس کھانے کو بڑے مزے سے کھانے لگا تھا، مگر جیسے کہ اب ہم جانتے ہیں کہ ہر 30 دن کے بعد سبھی پریزنر کو کسی اور لیول پر شفٹ کر دیا جاتا ہے، تو وہ دن بھی آ گیا۔ اس سیل میں ان دونوں کے 30 دن پورے ہو گئے۔ اس رات جب وہ دونوں سونے کی کوشش کر رہے تھے، پورے ہال میں بے ہوشی کی گیس چھوڑ دی جاتی ہے۔ جان جیکب سے پوچھتا ہے کہ تم گاڈ پر بلیو کرتے ہو بیٹا؟ اگر کرتے ہو تو دعا کرو کہ صبح جب ہماری آنکھ کھلے تو ہم کسی اچھے لیول پر ہو، تم مجھے پسند ہو، پر اگر حالات بدل گئے تو مجھ سے اچھے کی امید مت رکھنا، مجھے بھی جینا ہے۔ جان یہ بھی بتاتا ہے کہ یہ اگلا مہینہ میرا آخری مہینہ ہوگا، جیسے ہی یہ یہاں پر پورا ہو جائے گا میں اس جہنم سے نکل جاؤں گا۔ پھر جیکب جان سے پوچھتا ہے کہ تم گاڈ پر بلیو کرتے ہو؟ تو جان جواب دیتا ہے کہ ہاں، اس مہینے مجھے گاڈ پر بلیو تھا۔ وہ رات گزرنے کے بعد جب جیکب کی آنکھ کھلتی ہے تو وہ خود کو بیڈ سے باندھا ہوا پاتا ہے۔ بوڑھا جان اس کے سامنے تھا اور وہ اسے دکھاتا ہے کہ ہم لیول 171 پر ہے۔ جان کہتا ہے کہ ہم بہت خطرناک جگہ پر ہے بیٹا، لیول 130 تک کھانا نہیں پہنچتا، تو اس لیول تک تو کھانا آنے کی کوئی امید نہیں۔ اس سمے جیکب خود کو چھڑانے کی بہت کوشش کر رہا تھا، مگر جان نے اسے کافی مضبوطی سے باندھا تھا۔ وہ اسے کہتا ہے کہ تم جوان ہو، مجھ سے اسٹرانگ ہو، پہلے کچھ دنوں تک تم اپنی بھوک پر قابو پا لو گے، مگر ایک دن تمہارا دماغ خراب ہو جائے گا، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ تم مجھ پر حاوی ہو جاؤ گے اور مجھے ہی کھا لو گے۔ شکار بننے سے اچھا ہے شکار کیا جائے۔ مگر وہ اچانک سے جیکب کو نہیں مارتا، وہ کہتا ہے کہ میں انتظار کروں گا، کیا پتا تمہاری قسمت اچھی ہو اور اوپر سے کھانا آ جائے، اگر ایسا نہیں ہوا تو میں آہستہ آہستہ تمہیں کھانا شروع کر دوں گا، مگر میں تمہیں قتل نہیں کروں گا کیونکہ لاش سڑ جاتی ہے اور ہمیں میٹ کو صحیح رکھنا ہوگا۔ اس کا مطلب کہ جان جیکب سے توڑا توڑا ماंس کاٹے گا اور کھائے گا۔ اتنا ہی نہیں، وہ یہ بھی کہتا ہے کہ میں تمہیں مرنے نہیں دوں گا، میں تمہارے زخموں کا علاج بھی کروں گا، اور جو میٹ میں تم سے کاٹوں گا تمہیں بھی توڑا کھلاؤں گا تاکہ تم بھی زندہ رہو۔ ایسا کر کے ہم 30 دن گزار لیں گے۔ اب تم دعا کرو کہ ان 30 دنوں تک تم سروائیو کر سکو، پھر دونوں یہاں سے نکل جائیں گے۔ خیر پہلے دن جب پلیٹ فارم نیچے آتا ہے تو وہ بالکل صاف ہو چکا تھا، اس پر کوئی کھانا نہیں تھا، صرف برتن تھے۔ بوڑھا جان جیکب کو کہتا ہے کہ دیکھا تم نے، میں نے کہا تھا اوپر والوں کو کوئی فرق نہیں پڑتا اگر ہم بھوک سے مر جائے۔ خیر 2-3 دن کے بعد جب نیچے کوئی کھانا نہیں آتا تو جان جیکب کو کہتا ہے کہ تیار ہو جاؤ بیٹا، اب ہمارے پاس اور کوئی راستہ نہیں ہے۔ وہ اس کا منہ باندھ دیتا ہے اور اس کے پیر سے تھوڑا میٹ کاٹنے لگا۔ جیکب درد سے تڑپ رہا تھا، مگر خوش قسمتی سے وہی سوفی نامی لڑکی جو پلیٹ فارم میں آتی جاتی رہتی ہے، کیونکہ پھر سے اس کے 30 دن پورے ہو گئے، وہ بوڑھے جان کو اسی کے نائب سے قتل کر دیتی ہے اور جیکب کی مدد کرتی ہے۔ وہ اسے جان کا ہی میٹ کھلانے لگی کیونکہ وہ بھوک سے مر رہا تھا۔ اب 177 لیول پر جیکب اکیلا تھا اور اس کے پاس جان کی لاش تھی، وہ اسی پر گزارا کر رہا تھا۔ سوفی تو اسی دن جا چکی تھی، اب تو جیکب جان کو ہیلوسینیٹ بھی کرنے لگا تھا۔ خیر ایسے کرتے کرتے 30 دن گزر جاتے ہیں اور کسی طرح جان کی لاش پر جیکب سروائیو کر پایا۔ اب کی بار جب اس کی آنکھ کھلتی ہے تو وہ خود کو 33 لیول پر پاتا ہے۔ یہاں کم سے کم وہ چین کی سانس لیتا ہے کیونکہ وہ جانتا ہے کہ 33 لیول پر 43 لیول سے بھی اچھا کھانا ملے گا، مگر اس بار جیکب کی پارٹنر ایک عورت تھی، اس کے پاس ڈاگ بھی تھا کیونکہ وہی اس کی فیوریٹ چیز تھی۔ ہر پریزنر کو ایک چیز لانے کی اجازت تھی تو یہ عورت اپنے ساتھ ڈاگ لے آئی تھی۔ خیر جیکب جیسے ہی ہوش میں آتا ہے اسے کہتا ہے کہ تمہیں یہاں جانور کو نہیں لانا چاہیے تھا، یہ برا آئیڈیا ہے۔ پھر جیکب کو یاد آ جاتا ہے کہ اصل میں یہ عورت اپنی مرضی سے یہاں آئی ہے۔ اس عورت کا نام زوئی ہے، یہ ایڈمنسٹریشن کے لیے کام کرتی ہے، مطلب جو لوگ ہال کا یہ سسٹم چلاتے ہیں۔ پچھلے 25 سالوں سے زوئی نے ہر اس انسان کا انٹرویو لیا ہے جسے یہاں لایا جا رہا تھا۔ اس بیچ ہمیں پاسٹ کا ایک سین بھی دکھایا جاتا ہے جہاں پر زوئی جیکب سے انٹرویو لے رہی تھی اور اس سے ہر ضروری جانکاری اکٹھا کر رہی تھی کہ اسے کیا پسند
पसंद है क्या नहीं, यहाँ तक कि उसके फेवरेट डिश के बारे में भी पूछा जाता है। असल में यहाँ जितना भी खाना उस प्लेटफॉर्म से आता है ये हर इंसान के कहने पर ही तैयार किया जा रहा है। जोई बताती है कि एडमिनिस्ट्रेशन के लोगों को नहीं पता यहाँ होता क्या है। मैं खुद ये सब एक्सपीरियंस करना चाहती थी, इसलिए मैं यहाँ आई। उसके हिसाब से ये एक सही सिस्टम है, मगर जोई ने अभी तक कुछ भी नहीं देखा। जेकब उसे कहता है कि यहाँ इंसान जानवरों की तरह रह रहे हैं, नीचे के लेवल में खाना नहीं पहुँच रहा। वो लोग या तो खुद को मार रहे हैं या अपने साथियों को खाने पर मजबूर है। खैर जब प्लेटफॉर्म नीचे आता है तो जोई खुद खाना नहीं खाती बल्कि अपने डॉग को देती है। जेकब वजह पूछता है तो वो बताती है कि एक दिन मैं खाना खाऊंगी और एक दिन मेरा डॉग, ऐसे बैलेंस बरकरार रहेगा। साथ ही वो 2 प्लेट्स में कुछ खाना रख देती है और नीचे फ्लोर वालों को कहती है कि मैंने तुम लोगों के लिए खाना अलग कर दिया है, उसमें से खाना और बाकी 2 के लिए खाना अलग कर देना। आगे चलकर बाकी सब भी ऐसा करेंगे तो नीचे लेवल वालों को खाना पहुंच जाएगा। मगर वो लोग जोई को गालियां देते हैं कि हमारा जो मन करेगा वो हम खाएंगे। पिछले महीने हम निचले के लेवल में थे, हम खाने के लिए तरस गए थे, मगर जोई फिर भी हार नहीं मान रही थी। हर दिन वो ऐसा ही करती और नीचे लेवल वालों को समझाने की कोशिश करती, मगर उसकी बात कोई भी नहीं मान रहा था। एक दिन जेकब को गुस्सा आता है और वो नीचे लेवल वालों को धमकी देता है कि अगर तुमने ऐसा नहीं किया जैसे ये लेडी बता रही है तो मैं खाने पर यूरिन करूंगा। मजबूरन नीचे लेवल वाले ऐसा ही करते हैं, मगर उससे नीचे वाले इस बात को नहीं मान रहे थे। मतलब कि जोई को असल में पता ही नहीं था कि यहाँ चल क्या रहा है। वो इस सिस्टम को ठीक नहीं कर सकती थी। अब उसके यहाँ आने की वजह असल में ये थी कि उसे लास्ट स्टेज का कैंसर था और उसके पास कोई उम्मीद नहीं थी, इसलिए वो अपनी जिंदगी के आखिरी दिन इस हॉल में बिताना चाहती थी। खैर समय गुजरता है। एक दिन ये दोनों देखते हैं कि प्लेटफॉर्म पर सोफी पड़ी है, वो भी बेहोश हालत में। जेकब और जोई उसे जल्दी से बेड पर ले जाते हैं, उसकी हेल्प करते हैं। इस बीच जेकब नोटिस करता है कि रूम ठंडा हो रहा है। असल में जोई के डॉग ने प्लेटफॉर्म से कुछ खाना लिया था। जेकब जल्दी से वो खाना वापस से प्लेटफॉर्म पर गिरा देता है। अब ये दोनों सोफी का इलाज करते हैं। रात को जब ये सो रहे थे तो सोफी को होश आता है और वो जोई के डॉग को मार देती है क्योंकि उसके लिए ये खाना था। इस बात से जोई बहुत दुखी हो जाती है। खैर इसके बाद तो सोफी प्लेटफॉर्म पर बैठकर वहाँ से चली जाती है। लेवल 33 में अब जेकब और जोई के दिन पूरे हो गए थे। उस दिन जेकब जोई को कहता है कि तुम्हें कुछ खा लेना चाहिए, क्या पता कल हम किसी निचले लेवल पर हो। खैर अभी तक जेकब को इतना ही पता चला था कि असल में यहाँ पर 200 लेवल है, मगर उस रात जब सभी को बेहोश कर दिया जाता है और जेकब की आंख खुलती है तो वो खुद को लेवल नंबर 202 पर पाता है। मतलब फिर से वही सब। यहाँ खाने की कोई उम्मीद नहीं थी, मगर उसकी नजर जोई पर पड़ती है। उसने सुसाइड किया था। उसे पता था कि वो भूख से ही मर जाएंगे, मगर वो चाहती थी कि दोनों में से कोई एक जिंदा रहे, तो वो हॉल में से कूदने के बजाय फांसी लगा देती है। जेकब ये सब देखकर बहुत दुखी था क्योंकि उसका 30 दिनों वाला भयानक सपना फिर से शुरू हो गया था। खैर पहले कुछ दिनों में तो वो अपने ही किताब के पन्ने खाने की कोशिश करता है क्योंकि वो हैवान नहीं बनना चाहता था, मगर धीरे धीरे वो पागल हो रहा था और भूख उस पर हावी हो रही थी। पहले कुछ दिन तो वो अपने किताब के पन्ने खाकर गुजार लेता है। आखिर में वो इतना मजबूर हो जाता है कि जोई के लाश को ही खाने लगा। पूरा समय वो जॉन और जोई को हेल्यूसिनेट कर रहा था। खैर यहाँ भी किसी तरह जेकब अपने 30 दिन पूरे कर लेता है और अगली सुबह जब उसकी आंख खुलती है तो उसका एक नया सेलमेट था। उसका नाम डेविड था और वो बहुत खुश लग रहा था क्योंकि ये लोग अब लेवल 6 पर थे और यहाँ खाना बहुत अच्छा मिलता है। डेविड अपने साथ रस्सी लाया था। वो इसी इंतजार में था कि कब वो ऊपर के लेवल में जाएगा ताकि वो यहाँ से बाहर जा सके। वो लेवल 5 वालों को आवाज देता है और उन्हें कहता है कि मुझे ऊपर खींचो ताकि मैं लेवल 0 तक पहुँच सकूं। मैं गॉड पर बिलीव करता हूँ और उसने मुझसे बात की है। ऊपर के लेवल वाले एक कपल था। वो आदमी कहता है कि अच्छा, और गॉड ने तुमसे क्या कहा है? तो डेविड कहता है कि जो कोई मेरी मदद करेगा गॉड उसे अमर बना देगा। ये सुनते ही वो आदमी उसे कहता है कि रस्सी ऊपर फेंको, हम तुम्हारी मदद करेंगे। मगर जैसे ही वो करीब पहुंचता है वो आदमी उस पर यूरिनेट करता है और उसे नीचे गिरा देता है।
डेविड की रस्सी नीचे गिर जाती है। वो भी गिरने वाला था मगर जेकब उसे बचा लेता है। इस बात से डेविड की उम्मीद टूट जाती है कि वो कभी भी यहाँ से निकल नहीं पाएगा। खैर जेकब ने तो अपनी आंखों से बहुत कुछ देखा था, इसलिए अब वो ज्यादा बात भी नहीं करता, बस वो प्लेटफॉर्म का वेट करता और उससे खाना खाता। मगर एक रात उसे एक आइडिया आता है। वो डेविड को कहता है कि हमें ऊपर नहीं बल्कि नीचे जाना चाहिए। मैं लेवल 200 तक गया हूँ, उसके बाद मैंने प्लेटफॉर्म का समय काउंट किया। मैंने अंदाजा लगाया है कि यहाँ तक 250 तक लेवल्स है। हम प्लेटफॉर्म पर बैठकर नीचे जाएंगे। लेवल 50 तक हम किसी को खाना नहीं देंगे। एक दिन अगर वो बिना खाने के रहे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। नीचे के जो लोग हैं हमें उन तक खाना पहुंचाना होगा, और जब ऐसा होगा प्लेटफॉर्म जैसे ही ऊपर आएगा हम उस पर लेवल 0 तक पहुंच जाएंगे। अब डेविड इस प्लान में जेकब का साथ देता है। अगले दिन वो बेड से कुछ पाइप्स तोड़ देते हैं क्योंकि उन्हें हथियारों की भी जरूरत है। हर लेवल पर अलग तरह के इंसान होते हैं। ये लोग अब नीचे जा रहे थे और जो भी इनकी बात नहीं मान रहा था या खाना ले रहा था ये लोग उसे मारते। ऐसा करते करते ये काफी नीचे आ जाते हैं और इनकी मुलाकात एक अक्लमंद इंसान से होती है। वो कहता है कि अगर तुम लोग इस सिस्टम को ठीक करना चाहते हो तो कोई एक डिश सही सलामत सबसे आखिरी लेवल तक पहुंचाओ, उसे कोई ना खा सके। जब ये डिश ऊपर जाएगी और एडमिनिस्ट्रेशन वाले ये देखेंगे तो उन्हें समझ आ जाएगी कि उनके सिस्टम में कोई खराबी है, तभी हम चेंज ला सकते हैं। खैर ये दोनों ऐसा ही करते हैं। एक डिश को वो महफूज कर लेते हैं। वो नीचे जा रहे थे और एक लेवल पर वो देखते हैं कि सोफी को एक आदमी नाइफ से मार रहा है। वो दोनों उसकी मदद करते हैं मगर उस सेल में रहने वाले लोगों के पास हथियार थे, इसलिए वो इन्हें काफी जख्मी कर देते हैं। मगर ये लोग फिर भी नहीं रुकते। ये लेवल 250 को भी क्रॉस कर लेते हैं मगर वहाँ नीचे लोगों का बुरा हाल था। बहुत से मारे गए थे, कुछ एक दूसरे को मार रहे थे। ऐसा करते करते ये लोग लेवल 300 को भी क्रॉस कर लेते हैं मगर अब ये दोनों बहुत जख्मी हो चुके थे। आखिरकार वो सबसे निचले और आखिरी लेवल तक पहुंच जाते हैं जो था 333। इसके नीचे कोई लेवल नहीं था मगर ये लोग प्लेटफॉर्म से उतर जाते हैं। तब जेकब वहाँ एक छोटी बच्ची देखता है और उसे याद आता है कि शायद ये सोफी की बेटी है जिसे वो ढूंढ रही थी, मगर वो यहाँ तक कभी नहीं पहुंची। बस अजीब ये था कि यहाँ पर तो खाना भी नहीं होता और ये जिंदा कैसे है। कुछ देर बाद जेकब देखता है कि डेविड की मौत हो चुकी है। जेकब ने जो डिश संभाल के रखी थी वो उसे बच्ची को देता है। सारी रात वो जॉन को हेल्यूसिनेट कर रहा था और नेक्स्ट डे जब प्लेटफॉर्म आता है तो जेकब बच्ची को उस पर बिठा देता है। मगर जब ये प्लेटफॉर्म बिल्कुल नीचे आ जाता है उसे वहाँ जॉन नजर आता है जो कहता है कि ये बच्ची अकेले ही ऊपर जाएगी, तुम इसके साथ नहीं जा सकते। जेकब नीचे उतर जाता है और तभी वो प्लेटफॉर्म काफी स्पीड से ऊपर की तरफ जाने लगा। और यहीं पर मूवी का दी एंड, जो काफी कंफ्यूजिंग है। वैसे दोस्तों एंड में बच्ची का नजर आना सच नहीं था मगर वो उस डिश को ऊपर पहुंचाने में कामयाब हो गए थे। एक सीन में हमें दिखाया जाता है एडमिनिस्ट्रेशन को पता चल गया कि इतने लेवल पार करके एक डिश सही सलामत उन तक पहुंची है, मगर उन्हें ये नहीं लगता कि ये सिस्टम में कोई खराबी है, बल्कि उसमें उन्हें एक बाल मिलता है और उनका वो हेड अपने शेप पर गुस्सा कर रहा था कि इस बाल की वजह से ही ये किसी ने नहीं खाया, मगर हकीकत कुछ और ही है। मतलब कि इस हॉल का सिस्टम कभी भी नहीं बदलेगा। इसके अलावा दोस्तों हम एक ऐसी दुनिया में एक ऐसी सोसाइटी में जिंदगी जी रहे हैं कि इस मूवी को समझने में हमें देर नहीं लगती। ये सब हमारी ही सोसाइटी को दर्शाता है। हर इंसान अलग अलग लेवल में डिवाइड है, गरीब अमीर। अब गरीब भी कई तरह के हैं और अमीर भी कई तरह के। गरीब का अमीर पर कोई कंट्रोल नहीं। इस मूवी में काफी सीन ऐसे हैं जो अमीरों के बर्ताव को रिप्रेजेंट करते हैं कि वो अपने से नीचे लोगों को कितनी गंदी नजर से देखते हैं। इस मूवी में हर कैरेक्टर, हर सीन हमारी ही सोसाइटी के किसी न किसी बात को रिप्रेजेंट करती है, मगर इससे ये एक्सप्लेनेशन बहुत लंबी हो जाएगी। एक बार आप ये मूवी देखें और उसके बाद आराम से बैठकर अपनी सोसाइटी के बारे में सोचे। आपको किसी की एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं। हम सभी जेकब, जॉन और बाकी सभी की तरह उस हॉल में फंसे हैं। ये सिस्टम कोई भी ठीक नहीं कर सकता, किसी को भी उसका हक नहीं मिलने वाला। और आखिर में होता ये है कि या तो हम उस हॉल में ही अपनी जिंदगी गुजार कर थक जाते हैं
اور آخر میں ہوتا بھی وہی ہے، کچھ تو زندگی سے ہار جاتے ہیں اور خود کو ختم کر دیتے ہیں، کچھ ہمیشہ کے لیے دوسروں کے غلام بن جاتے ہیں، اور کچھ خود کو زندہ رکھنے کے لیے دوسروں کا شکار کرتے ہیں یا خود ہی شکار بن جاتے ہیں۔ امید کرتے ہیں یہ کہانی آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں۔